आइए सुनते हैं सादत हसन मिंटो का अफसाना उल्लू का पट्टा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये उसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कहते। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात को उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बाद उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो ये सोचता रहा कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई ना हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज़ नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कभार पनी की ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत बहुत खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश इसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी ज़िंदगी के 28 बरसों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज़ उसने बाज़ मौक़ों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियाँ भी दी हों, मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौक़ों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है। और ये ख्वाहिश लम्हा बलम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई, जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न कटी जो एकाएक ही उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया मैं किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जीत जाता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नज़र सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ, अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ती तो पानदास जो कि मूंछ का बना हुआ है जलना शुरू हो जाता, और साथ कालीन भी। उसके जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज़ दे, और जब वो भागा भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम मेरे उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने तामुल से काम लिया और सोचा, मुंह बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना हो।
और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज हुक्का पीता हूँ। चुनाचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जूं ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई, हद हो गई है। उल्लू का पट्टा? मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? और फरसे मुहाल मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम के दिल ही दिल में हंसा। वो सही और दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो इसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसरूपा है। लेकिन इसका क्या इलाज था? दबाने पर वो और भी ज़्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा, और ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में दिल मिलाती है। शायद इसी एहसास के बायस ये ख्वाहिश जो भटकती हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के बायस ऊपर का बटन निचले कांच में दाखिल कर दिया तो वो झेला ही उठा। भाई, कौन होगा? ये क्या बेहुदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। उफ! लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोज़ाना मामूल की तरह हर चीज़ ठीक ठाक थी। टोस्ट अच्छी तरह सिके हुए थे, बिस्किट की तरह कुरकुरे थे, डबल रोटी भी आला किस्म की खमीर थी, खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था, चाय की केतली बेदाग थी। उसकी मूंछ से एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज तो वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया, उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है, बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना तो हर रोज आपको नीम खोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियाँ तो वो मुई होटल की छोकरियाँ हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुक्तर हो गई। एक लम्हे के लिए उसके जी में आई चाय की प्याली मेज पर उलटते और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की फुंसियाँ धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, खोल कर पी ले। मगर उसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही करती हैं। बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माँ से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें, और उसकी वजह सिर्फ ये है
کہ عورتوں کو عمومی زندگی میں اپنی حیثیت کی خبر ہی نہیں۔ میری بیوی تو پھر بھی غنیمت ہے، یعنی صرف ایک ادا کے طور پر ایسی بھانڈی بات کہہ دیتی ہے۔ اس کی نیت صاف ہوتی ہے، بالکل نیک۔ بعض عورتوں کا تو یہ شعار ہے کہ ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہے۔ یہ سوچ کر قاسم نے اپنی نگاہیں اس تاکچے سے ہٹا لی جس میں نیم کے پتے دھوپ میں سوکھ رہے تھے، اور بات کا رخ بدل کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، آج نیم کے پانی سے بچے کی ٹانگیں ضرور دھو دینا۔ نیم زخموں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور دیکھو، تم موسمیوں کا رس ضرور پیا کرو۔ میں دفتر سے لوٹتے ہوئے 1 درجن اور لے آؤں گا۔ یہ رس تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی مسکرا دی، آپ کو تو بس ہر وقت میری ہی صحت کا خیال رہتا ہے۔ اچھی بھلی تو ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، دوڑتی ہوں، بھاگتی ہوں۔ میں نے جو آپ کے لیے بادام منگوا کے رکھے ہیں، بھائی 8-10 پیس آپ کی جیب میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، لیکن دفتر میں کہیں بانٹ نہ دیجیے گا۔ قاسم خوش ہو گیا کہ چلو موسمیوں کے رس اور باداموں نے اس کی بیوی کے مصنوعی غصے کو دور کر دیا، اور یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ دراصل قاسم ایسے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ ان طریقوں سے ہی حل کر لیا کرتا تھا جو اس نے پڑوس کے پرانے شوہروں سے سیکھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق انہیں تھوڑا بہت رد و بدل کر لیا کرتا تھا۔ خیر، چائے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ پھر وہی خواہش نمودار ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے سوچا، اگر میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ زیرے لب بالکل ہولے سے کہہ دوں گا، الو کا پٹھا۔ میرا خیال ہے مجھے دلی تسکین ہو جائے گی۔ یہ خواہش میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے، کیوں نہ اس کو ہلکا کر دوں دفتر میں ہی۔ صحن میں اسے بچے کا کموڈ پڑا نظر آیا۔ یوں صحن میں کموڈ رکھنا بدتمیزی تھی، اور پھر خصوصاً اس وقت جبکہ وہ ناشتہ کر چکا تھا اور خوشبودار کرکرے ٹوسٹ اور تلے ہوئے انڈوں کا ذائقہ ابھی تک اس کے منہ میں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، غلام محمد۔ قاسم کی بیوی جو ابھی تک ناشتہ کر رہی تھی بولی، غلام محمد باہر گوشت لینے گیا ہے، کوئی کام تھا کیا آپ کو اس سے؟ 1 سیکنڈ کے اندر قاسم کے دماغ میں بہت سی باتیں آئیں۔ کہہ دوں یہ غلام محمد الو کا پٹھا ہے، اور یہ کہہ کے جلدی سے باہر نکل جاؤں۔ نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ بیچارے غلام محمد ہی کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹھا کہہ سکتا ہوں۔ قاسم نے جلا سگریٹ گرا دیا اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے آیا کرے، تمہیں کھانا جلدی بھیجنے میں بہت تکلیف کرنا پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرائے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی۔ قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسل خانے کی موری میں پھینک دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا۔ اس سے اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو ابھی مجھ سے بھی تو ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں میری غلطی زیادہ شدید تھی۔
قاسم بڑا صحیح الدماغ آدمی تھا. اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا نہیں کیا تھا. یہاں پر بھی اس کی صحیح الدماغی کو دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا. موری کو سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے کے بعد اس نے بلا ضرورت صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا. وہ دراصل کچھ دیر کے لیے بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا. اس کی بیوی ناشتے کا آخری ٹوس کھا چکی تھی. قاسم کو یوں ٹہلتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ قاسم چونک پڑا. کچھ نہیں، دفتر کا وقت ہو گیا کیا؟ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے اور دماغ میں وہی الو کا پٹھا کہنے کی خواہش تڑپنے لگی. اس کے جی میں آئی کہ بیوی سے صاف صاف کہنے کی یہ عجیب و غریب خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر. بیوی ضرور ہنسے گی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ساتھ دینا پڑے گا. چنانچہ یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی. مگر اس نے غور کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، کیا ضرور ہو جائے گا. اور بہت ممکن ہے کہ انجام کار ناخوشگواری پیدا ہو. چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحے تک اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا. بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا، آج صبح آپ کے برخوردار نے وہ ستایا ہے کہ اللہ کی پناہ. بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا. اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی کو خراب کرے. آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس قسم کی چک پسند تھی. ایسی باتوں میں تو تیکھے مزاج کی جھلک دیکھتا تھا. مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی بستر خراب نہیں کیا. یہ عادت اس کی اپنی ہی ہوگی. بیوی نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا. قاسم کو مطلقاً افسوس نہ ہوا، اس لیے کہ ایسی باتیں وہ صرف اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کرتا تھا. وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی. اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ. یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے اور آج بھی اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے. قاسم دروازہ کھول کر باہر چل دیا. کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا. ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا. اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی. لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے. ذرا ملاحظہ تو کرو کس انہماک سے ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت اہم کام سر انجام پا رہا ہے. لعنت ہے. لیکن قاسم صحیح الدماغ آدمی تھا. اس نے تاجل سے کام نہ لیا اور تھوڑی دیر غور کیا. میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور وہ دوسرے فٹ پاتھ پر. اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کہ کمبخت اپنے کام میں پوری طرح مصروف ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے
اور جب وہ چونک اٹھے تو اسے بڑے شریفانہ طور پر سمجھایا جائے، قبلہ آپ الو کے پٹھے ہیں، لیکن اس میں بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ چنانچہ قاسم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثنا میں اس کے پیچھے سے ایک سائیکل نمودار ہوئی۔ کالج کی ایک لڑکی اس پر سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے بستہ بندھا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبا دیا۔ ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ لڑکی سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اٹھانے میں عجلت سے کام نہ لیا، اس لیے کہ اس نے اس حادثے کے رد عمل پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں نے چبا ڈالی ہے اور اس کا بورڈ بہت بری طرح ان میں الجھ گیا ہے، تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس نے سائیکل کا پچھلا پہیہ ذرا اونچا اٹھایا تاکہ اسے گھما کر ساڑی کو فری ویل کے دانتوں میں سے نکال لے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہیہ گھمانے سے ساڑی کچھ اس طرح تاروں کی لپیٹ میں آئی کہ ادھر پیٹی کوٹ کی گرفت سے باہر نکل آئی۔ قاسم بوکھلا گیا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ نے لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ زور سے اس نے ساڑی کو اپنی طرف کھینچا۔ فری ویل کے دانتوں میں ایک ٹکڑا اڑا رہ گیا اور ساڑی باہر نکل آئی۔ لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ قاسم کی طرف اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، الو کا پٹھا۔ ممکن ہے کچھ دیر لگی ہو، مگر قاسم نے ایسا محسوس کیا کہ لڑکی نے جھٹ پٹ جانے اپنی ساڑی کو کیا کیا اور ایک دم سائیکل پر سوار ہو کر یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ قاسم کو لڑکی کی گالی سن کر بہت دکھ ہوا، خاص کر اس لیے کہ وہ یہی گالی خود کسی کو دینا چاہتا تھا، مگر وہ بہت صحیح دماغ آدمی تھا۔ ٹھنڈے دل سے اس نے اس حادثے پر غور کیا اور اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ اس کو معاف ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور ان عورتوں کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو سائیکل پر سے گری ہوئی ہوں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3-4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔ Alright guys, so thank you so much for tuning into this short story. ابھی آپ سن رہے تھے الو کا پٹھا، تحریر منڈو، وائس اوور بائی عظمیٰ اینڈ چینل براڈکاسٹنگ اردو آڈیو اسٹوریز۔ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس کے بعد تھمس اپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ Signing off for tonight. Until next time, take care. Allah Hafiz.